ہمارے جو عناوین چل رہے ہیں اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عنوان، سیرت النبی میں مختلف عناوین پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی گئی۔ اس میں سب سے اہم پہلو آپ کا ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنا۔ ایک بڑا مجمع عبادت جب کہا جاتا ہے، عبادت تو وہ یوں سمجھتے ہیں ارے عبادت صرف نماز کا، روزے کا، ذکر کا، تلاوت کا، فکر کا، دعوت کا نام ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کو کوئی عبادت سمجھتا ہی نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو ہم معاشرے میں عجیب و غریب دماغ والوں کو عجیب و غریب فتاوے سے نوازا جاتا ہے۔ ایک چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی تھے جنہوں نے یہ تصور رکھا عبادت کرنے کا نام دین ہے، اس لیے وہ لوگ عام طور پر آتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے تھے اور حضرت عائشہ کے سوال کے جواب کے بعد یہ عزم لے کر جاتے تھے ہم آئندہ کبھی اس طرح نکاح وغیرہ کا کوئی عمل نہیں کریں گے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی، آپ انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا، انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اظہار فرماتے ہوئے آپ نے کہا تم میں سب سے زیادہ خوف و خشیت رکھنے والا میں ہوں، اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ عبادت کر لو گے، مجھ سے زیادہ روزہ رکھ لو گے، ارے بھئی مجھ سے زیادہ تم تقوی اور طہارت پر رہ جاؤ گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دین کا مزاج سمجھایا۔ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو اس طرح رہبانیت والا دین یہ ہمارا دین نہیں ہے، رہبانیت والا دین یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم راہب بن جاؤ، بلکہ ہمارا دین یوں کہتا ہے کہ تم بیوی بچوں کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کرو۔ چنانچہ یہ روایت آپ دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی اتقاکم و اخشاکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ خوف کرنے والا بھی ہوں۔ اگر یہ ڈر کے خلاف ہے نکاح یا تقوی کے خلاف ہے نکاح تو میں بھی نکاح نہ کرتا۔ نکاح ڈر اور تقوی کے خلاف نہیں ہے، نکاح اسلام کے خلاف نہیں، عبادت کے خلاف نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی بیچارے آئے اور انہوں نے نکاح کرنے کا خیال ظاہر کیا، حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ ایک روایت میں ایک عورت کھڑی ہوئی، ایک عورت، ایک خاتون بیچاری، اور وہ کھڑی ہو کر یوں کہنے لگی اذ قامت امرأۃ 5140 پر 9ویں روایت بخاری کی، کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ حضور میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے حوالے کرنے تیار ہوں۔ خود کھڑی ہوئی اور کہنے لگی قالت یا رسول اللہ انہا قد وہبت نفسہا لک، فرمایا حضور یہ تو آپ کے حوالے کر دی ہے اپنے آپ کو، آپ اس سلسلے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ فلم یجیبہا شیئا، خاموش رہے، اس لیے کہ بھئی جو بھی آپ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، خاموش رہے۔ پھر کھڑی ہوئی کہنے لگے حضور جی فلاں خاتون نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ انہا قد وہبت لک فرأ فیہا رأیک، وہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کے رائے کیا ہے، فرأ فیہا رأیک،
تو آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر تیسری بار کھڑی ہوئی, حضور یہ خاتون آپ کے حوالے اپنے آپ کو کر دی, آپ کا اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ اتنے میں ایک بیچارے کھڑے ہوئے غریب صحابی کہنے لگی حضور جی مجھ سے نکاح کرا دیجئے. کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا فقام رجل, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا قال یا رسول اللہ انکحنیہا, مجھ سے ان کا نکاح کرا دی. بیچاری کون سی حالت میں ہے وہ جانے, اللہ جانے. ایک بار, دو بار, تین بار. تو انہوں نے کہا, حضور نے کہا اچھا, آپ نے کہا تیرے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ فہل عندک من شیء, مہر دینے کے لیے کچھ ہے بھائی؟ کہنے لگے حضور مہر دینے کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, خالی ہاتھ فتح خواہ ہوں. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کام کرو, اذهب فاطلب ولو خاتما من حدید, جاؤ جا کر تلاش کرو لوہے کی رنگ اگر مل جائے وہ بھی لے کر آؤ. لوہے کی رنگ, جو رنگا ہمیں ڈالو لوہے کی رنگ. یہ اس وقت کی بات ہے جب لوہا ابھی حرام نہیں ہوا, ابھی لوہا حرام نہیں ہوا تھا مردوں پر. مردوں پر جیسا سونا حرام ہے ویسے لوہا اور پیتل مردوں پر بھی عورتوں پر بھی حرام ہے. پیتل یہ بھی حرام. ایک صحابی لوہا پہن کر آ گئے, فرمایا کیا بات ہے؟ میں تم پر جہنمیوں کی زنجیر دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا, اور یہ ایک صحابی بیچارے پیتل پہن کر آ گئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں بتوں کی بو سونگھ رہا ہوں. بتوں کی بو, اس کہ بت عام طور پر پیتل میں بنائے جاتے تھے, تو آپ نے فرمایا بتوں کی بو سونگھ رہا ہوں. تو یہ دونوں کو آپ نے نکلنے کو کہا, نکالنے کو. تو اس وقت کی بات ہے, آپ نے فرمایا اچھا جاؤ بھی جاؤ لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو. وہ گئے, جا کر حضور کے خدمت میں واپس آئے, فرمایا حضور مجھے نہیں ملی. دوبارہ آپ نے بھیجا, فرمایا حضور نہیں ملی. سہبارہ آپ نے بھیجا, 3 بار آپ بھیجے, تینوں مرتبہ نہیں ملی. علماء عجیب بات کہتے ہیں, پہلی بار آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ انہیں محنتی ہے کیا؟ فرسٹ بار بھیجے نا حضور, پہلے محنتی ہے کیا؟ دوسری بات آپ یہ دیکھ رہے تھے انہیں جفاکش ہے کیا؟ تیسری بات آپ یہ دیکھ رہے تھے استقامت ہے کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی بھئی محنتی ہوتا ہے, جنرل محنت, جفاکش کوشش کرنے والا, جد و جہد کرنے والا, یعنی ہارڈ ورکر. تیسرا کون ہے؟ خالی 1-2 دن کام کر کو شادی ہونے کے بعد خامو ڈگرا مالک سوتے رہا. تو تیسرا مسلسل کام, استقامت کے ساتھ کام کر سکتا ہے کیا؟ یہ 3 چیزیں حضور بھیج کر دیکھے. جو سستی ہے نا انہیں پہلی بار دیکھا, دوسری بار دیکھا, تیسری بار گئے تو آتا نہیں انہیں. کون سی بھی ابھی کہ یہ اس سے کیا پتا چلا؟ صحیح طلب والا ہے, صحیح محنتی ہے, اور محنت کر کے اپنی بیوی کو ذلیل ہونے نہیں دے گا کسی کے سامنے, اس طرح وہ دیکھ لے گا. یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھی. اسی لیے عام طور پر ہم ادنا زبان میں کہتے ہیں ارے بھئی جو بے غیرت ہے, بے شرم ہے, شماری ہے, وہ شادی کا لائق نہیں ہے, وہ شادی کا لائق ہی نہیں. خیر یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھی. دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اچھا قرآن پاک کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی یاد ہے حضور یاد ہے. آپ نے اچھا بیگم کو سکھا دو گے؟ جی سکھا دوں گا. تو آپ نے اس کو مہر بنا کر نکاح کرا دیا. آپ نے فرمایا کہ هل معك من القرآن شیء, هل معك من القرآن شیء, کچھ نہ کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور مجھے یاد ہے. کون سی صورت یاد ہے؟ معی سورۃ کذا و سورۃ کذا, فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں. اچھا اذهب جا فقد انکحتکها بما معك من القرآن, جا میں نے تیرا نکاح اس بندی سے پڑھا دیا, تم دونوں کا میں نے نکاح کر دیا اس چیز کو مہر بنا کر جو قرآن تیرے پاس ہے.
اس سے علماء عجیب نقطہ نکالے، پتہ چلا قرآن کو آپ نے قیمت کے برابر قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا قرآن پڑھا کر فیس لینا منع نہیں ہے۔ قرآن پڑھا کر، اس لیے کہ مہر بولے تو 5,000 10,000 تو دیتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن یاد ہے کہ ابھی آؤ تمہیں ٹیوشن لیو، تمہاری بیگم کو ٹیوشن کی فیس انہیں دینا تھا، وہ لینے کی ضرورت نہیں، کچھ مہر۔ بیگم کو ٹیوشن پڑھائی تو بھی کیا دینا انہوں؟ فیس دینا۔ وہ فیس دینے کی ضرورت نہیں، وہ فیس کیا کرو، اتنی صورتیں پڑھانے کی جو فیس ہے وہی اس کی مہر ہے۔ یہ آپ نے مہر بنا کر نکاح کر دیا۔ میں بتانے کا منشا یہ ہے کہ نکاح کو آپ علیہ السلام نے آسان کیا اپنی زندگی میں تاکہ گناہ مشکل ہو جائے۔ جتنا نکاح آسان کریں گے اتنا گناہ مشکل ہوگا۔ علماء فرمایا نیکیاں بولو، جتنا نیکیوں کو آسان کرو گے اتنا گناہ مشکل ہوگا، جتنا نیکیوں کو مشکل کرو گے اتنا گناہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم لوگ اس بات کا تصور کریں کہ عام طور پر معاشرے کے اندر سادگی جو ختم ہوتی ہے وہ مستورات سے۔ اور کیا وہ ہوتا سادہ سیدھا، ہم لوگ بیلونگل گئے تھے، 400 نوجوانوں کو تیار کیا بغیر جہیز کے نکاح کرنے۔ نوجوان تیار۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بعض لوگ نکاح کے عنوان پر بھیک مانگتے ہیں۔ ابھی نکاح بھیک مانگنے کی چیز ہی نہیں، نکاح میں کیا بھی بھیک مانگنا، بھیک مانگنے کی چیز ہی نہیں۔ بھئی یہ بچی ہے یہ بچہ ہے، دونوں کے درمیان بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو جہیز دیے نا، حضرت فاطمہ کو جہیز دیے نا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت۔ تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے حضرت فاطمہ کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت علی سے۔ اور حضرت علی کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، اور کس کے پرورش میں تھے؟ حضور کے پرورش میں تھے، یعنی حضور کے گھر کے بچے کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کروایا۔ تو اب گھر سے ایک بچہ الگ ہو رہا ہے، گھر سے، تو ان کا گھر تو کوئی لڑکے کا مکان تو تھا ہی نہیں، جیسے حضرت عثمان کا مکان تھا تو اس طرح کا مکان حضرت علی کا کان تھا، حضرت علی کا مکان تو حضور کا مکان، حضرت علی کا الگ مکان تو تھا نہیں، اس لیے کہ حضرت علی کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں، جو بھی تھے وہ حضور تھے، حضور کی کفالت میں رہتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی چند چیزیں، چکی، حصیر، برتن وغیرہ دے کر آپ نے رخصت فرمایا، ورنہ حضرت زینب کو آپ نے نہیں دیا، حضرت رقیہ کو آپ نے نہیں دیا، حضرت ام کلثوم کو آپ نے نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ دیا تو کسے دیا؟ صرف حضرت فاطمہ کو دیا، اس لیے کہ فاطمہ کا نکاح اس لڑکے سے ہوا جو لڑکا حضور کی پرورش میں ہے۔ تو یہ ہے اصل وجہ۔ اس سے کوئی اس بات پر خوش ہو کر جواز کا فتویٰ نہ نکال لیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیے، ایسا جہیز جائز ہے، نہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جہیز یہ اگر کوئی لے کر، اگر کوئی جہیز لیا ہے تو اس کو واپس لوٹانا واجب ہے، یعنی تو معافی کرا لیو، چھوڑو بھائی کیا بھی نے جو دیا وہ میرے طرف سے گفٹ ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم وہ چیز کیا کرو، واپس لوٹاؤ۔ اور خیر یہ تو جہیز کی بات اس لیے کہ دونوں مل کر استعمال کرتے ہیں، اگر جوڑے کا پیسہ لیا وہ تو واپس کرنا ضروری ہے۔ ہر حال میں جو بھی جوڑے کے پیسے لیتے ہیں اتنا اتنا تو وہ پیسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ واپس کرنا چاہیے۔ عورت کے بال، کچھ سوالات ہیں۔ عورت کے بال نہیں، یہ آ کر اگر سسرے زندہ ہیں تو سسرے کو واپس کریں، اگر سسرے انتقال ہو گئے تو وراثت میں تقسیم کریں، تو وراثت میں تقسیم کریں۔